السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، مہنگائی کے اس طوفان میں آج ہمارے ساتھ اس شخصیت سے بہتر اور کون مہمان ہو سکتا ہے جو ایک مدت بعد ہمارے شو میں تشریف لائے ہیں، بلکہ لندن سے ہمارے ساتھ آن لائن محو گفتگو ہوں گے سابق وزیر خزانہ محترم جناب ڈار صاحب۔ جی السلام علیکم ڈار صاحب۔ وعلیکم السلام جنید صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی صحت طبیعت ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ۔ میرا خیال ہے آپ نے مجھے نہیں بلایا جنید صاحب، اس پاکستان میں جو مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے اسے دیکھتے ہوئے میں اپنے غریب عوام کے جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے حاضر ہوا ہوں تاکہ ان کو حوصلہ دے سکوں اور ان کو بتا سکوں کہ اس مہنگائی کی اصل وجہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، حل تو بعد میں بتائیے گا، پہلے وجہ بیان فرما دیں، وجہ کیا ہے اس مہنگائی کی؟ جنید صاحب وجہ آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے۔ ہاں، اپوزیشن بھی یہی کہتی ہے کہ وجہ آپ ہیں۔ جنید صاحب آپ کا کچی باکر خانی جیسا منہ ہے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو میں آن لائن بیٹھا ہوں یہ وجہ ہے مہنگائی کی۔ اگر میں آپ کے درمیان موجود ہوتا پاکستان میں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ میری ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، جب آپ کا یہ خادم آپ کے درمیان موجود تھا جنید صاحب تو مہنگائی بھی کنٹرول میں تھی اور ڈالر بھی نیچے تھا، بلکہ ڈالر اوپر چلا گیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے میں خود اسے نیچے لے کے آیا تھا، اور جس قدر تیزی سے میں ڈالر کو نیچے لے کے آیا تھا جنید صاحب، اتنی تیزی سے تو آپ اپنا چھوٹا بیٹا چھت سے نیچے نہیں لا سکتے۔ اور پھر جنید صاحب اللہ کے فضل سے میں جتنی دیر وزیر خزانہ رہا ہوں میں نے ڈالر کو نیچے تن کے رکھا ہے۔ تن کے آپ سمجھتے ہیں؟ جی جی، ایک تو جنید صاحب وہ پتنگ کے تنکے ہوتے ہیں نا، میں اس تنکے کی بات کر رہا ہوں۔ جس طرح 1 کلو شاپر میں 2 کلو سبزی ڈال لیں نا وہ تن کے ڈالی جاتی ہے، اس طرح میں نے ڈالر کو تن کے نیچے رکھا ہے۔ جس طرح مفتاح اسماعیل نے عوام کو تن کے رکھا ہوا ہے۔ جی میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں جنید صاحب، مفتاح اسماعیل جو ہے اس کا تو مفتاح لگا ہوا ہے۔ مفتاح نہیں، مفتاح اسماعیل۔ جنید صاحب پارٹی میری ہے، نام آپ ٹھیک کروا رہے ہیں۔ جس آدمی کا مفتاح لگا ہو وہ مفتاح نہیں رہتا، وہ مفتاح ہو جاتا ہے۔ اور دیکھیں جنید صاحب، میں بار بار یہ کہنا چاہ رہا ہوں اپنی پارٹی کو بھی اور آپ لوگوں کو بھی، جب تک اسحاق ڈار واپس نہیں آئے گا، جب تک اسحاق ڈار کو وزارت خزانہ کا قلمدان نہیں سونپا جائے گا، یہ مہنگائی بھی اسی طرح رہے گی اور ڈالر بھی اسی طرح اوپر جاتا ہے۔ حضور والا شوکت ترین صاحب کہتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب نے 5 برسوں میں پاکستانی معیشت کو 33 ارب روپے کا نقصان پہنچایا ہے۔ دیکھیے جنید صاحب، سونے نہیں سکتے۔ میں سناؤں گا اور آپ لوگ سنیں گے انشاءاللہ، اور آپ میری بات کو سیکنڈ کریں گے۔ شوکت ترین صاحب کو آپ مجھ سے زیادہ اچھا نہیں جانتے، کسی بھی اندرون شہر میں چلے جائیں شوکت ترین صاحب جیسے بندے کی لسی بہت بکتی ہے۔ آپ جنید صاحب ذرا ویژوائز کریں، آپ ان کو پینٹ کوٹ اتروا کے تو دھوتی کرتا پہنائیں اور آپ ان کو اندرون شہر دکان ڈال کے آگے ان کے گڑوا اور مدھانی رکھ دیں، پورے شہر میں مشہور ہو جائے گا بلے بلوان دی لسی بہت اچھی ہے۔ اور جنید صاحب اس طرح کے لسی بیچنے والے اپنی تعریف کروانے کے لیے لسی میں مفت پیڑا بھی ڈال دیتے ہیں۔ میں یہ کہوں گا یہاں جنید صاحب کہ یہ عملاً کچھ کر کے دکھانے والا کام ہوتا ہے، یہ صرف باتوں کا کام نہیں ہوتا۔ میں نے اللہ کے فضل سے جتنی دیر بھی وزارت خزانہ کا منصب سنبھالے رکھا ہے، آپ کے سامنے ہے ساری ہسٹری۔ اللہ کے فضل سے ڈالر کو بھی کنٹرول میں رکھا ہے اور میں نے بجٹ کو بھی کنٹرول میں رکھا ہے اور مہنگائی کو بھی کنٹرول میں رکھا ہے۔ ہاں جنید صاحب، مجھے اچھی طرح یاد ہے اسحاق ڈار صاحب اپنے دور میں دودھ اور چینی مفت بانٹتے تھے۔ او بھائی، اوے بچیاں کو چیزاں کھو کے کھانا لیا، مفت کیوں منڈنیاں نے؟ میں وزیر خزانہ پاکستان دا ساں یا داتا دربار دا ساں؟ سر جی میرا مطلب سستیاں سی چیزاں۔ جنید صاحب اللہ کے فضل سے میں نے باتیں نہیں کی، میں نے عملاً کر کے دکھایا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کی پارٹی کی حکومت ہے تو واپس آ جائے نا۔ دیکھیں میری پاکستان میں لڑائی ہوئی ہے اور میں اس وقت تک نہیں آؤں گا جب تک اپنے وڈے بھرا کو لے کے نہیں آؤں گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میری بات شروع سے عادت ہے، بچپن میں بھی میری جب لڑائی ہوتی تھی تو میں کہتا تھا اتنے کلو وہ میں اپنے وڈے بھرا لے کے آنا ہوں، تو میں اتنی دیر تک نہیں آؤں گا جب تک میرا وڈا بھرا نہیں آئے گا۔ ڈار صاحب آپ کا بڑا بھائی بھی سیاست میں؟ بھائی ان کی وجہ سے میں سیاست میں ہوں، میں میاں نواز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں، جب وہ واپس آئیں گے تو میں بھی آؤں گا۔ تو سر انہی کے ساتھ کیوں آئیں گے آپ؟ انہوں نے راہ نہیں آندا تھا، انہوں نے لاواں گا۔ جنید صاحب ایک تو یہ بڑی بیماری ہے پاکستان میں پیدا ہو چکی،
اور یہ عمران خان نے یہ بیماری پیدا کی ہے. ہر آدمی اٹھ کے تو سیاست پہ بات کرنی شروع ہو جاتا ہے. جس کو الف کا نام کوکو نہیں آتا جنید صاحب, کوکو سمجھتے ہیں کوکو؟ ہاں کوکو کورینا. جی 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 وہی کوکو جو وحید مراد نے انٹروڈیوس کروایا تھا. ہمارے بچپن میں انہوں نے ایک فلم میں بتایا تھا کوکو کورینا. کوکو کورینا آلو ملے نہ پودینہ. جی جی جنید صاحب مجھے معلوم ہے, غریب آدمی پس گیا ہے بیچارہ, اسے تو ایک نوالا نہیں مل رہا کھانے کو. اور اس جنید صاحب اس بدحالی کا بیج عمران خان بو کے گئے ہیں. اچھا ڈار صاحب آپ کے بڑے بھائی کب آئیں گے واپس؟ جنید صاحب دیکھیں ابھی تو وہ نجم سیٹھی کے ساتھ کشتی میں سیر کرنے گئے ہوئے ہیں. اچھا سیر کرنے گئے ہیں, میں سمجھا شاید نہرو نہر آ رہے ہیں. نہیں جنید صاحب نہرو نہر نہیں آ رہے, وہ ویسے ہی سیر کے لیے گئے ہوئے ہیں. اگر پاکستان کی طرف آ رہے ہوتے تو میں بھی کشتی میں موجود ہوتا ہے. چونکہ میں کشتی میں موجود نہیں تھا, اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کشتی ادھر لندن میں ہی سیر کر رہی ہے, پاکستان نہیں آ رہی. اچھا ڈار صاحب یہ فرمائیے کہ آپ نے دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ یہ جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے یہ بالکل غلط فیصلہ ہے, تو آپ اس غلط فیصلے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے نون لیگ چھوڑ دیں. جنید صاحب آپ کے اس سوال پہ مجھے وہ محاورہ یاد آ گیا, میں تو کمبل کو چھوڑتا ہوں, کمبل نہیں مجھے چھوڑتا. اس کا مطلب ہے نون لیگ اب آپ کے لیے کمبل ہو گئی. نہیں یار گل پوری سنتے لے خدا دا واسطہ ہی حد ہو گئی ہے تیرے علی بھی جنید. میں ایتھے نمازاں پڑھ رہی ہوں ورنہ میں تینوں بہت جھکتا کراں. جنید تیرے ارگا ایس ایچ او ملزم نو کٹ کے بعد جو کہندا تو دسیا ہی نہیں تو رانے امتیاز دا منڈا ہے. بھائی محاورہ تو میں نے ویسے سنایا, مجھے یاد آ گیا ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نون لیگ میری مجبوری ہے اور میں نون لیگ کی مجبوری ہوں. اچھا دیکھیں تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے, نہیں یقین تے مار کے ویکھ لو. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اور نون لیگ کا صرف مجبوری کا تعلق ہے, محبت کا نہیں ہے. جنید میں تینوں جھکتا بہت کراں, میں نمازی آدمی ہاں, نہ مینوں تنگ کر. اچھا نمازوں سے یاد آیا کہ باقی جو شریف فیملی کے ارکان ہیں ان کی تصویریں آتی ہیں, ہوٹلز میں بیٹھے ہیں, موج میلہ کر رہے ہیں, مزے کر رہے ہیں, لیکن آپ کی جو بھی ویڈیو آتی ہے یا آپ مسجد میں جا رہے ہیں یا مسجد سے نکل رہے ہیں. او یار کوئی مسجد ہی نہیں چھٹی جتھے میں نماز نہ پڑھی ہو. لیکن ایک ویڈیو میں نے دیکھا ڈار صاحب آپ مسجد سے بڑی پریشانی کے عالم میں نکل رہے ہیں, خیریت تھی؟ 23 پاؤنڈ دی جوتی لئی ہو تے چکی گئی ہو. مطلب بندہ ویلا ہوئے, نوکری بھی کول نہ ہوئے, 23 پاؤنڈ تھوڑے نہیں جے ہوندے. لیکن ڈار صاحب میں نے وہ ویڈیو میں آپ کو سارا دیکھا ہے, آپ نے جوتا تو پہنا ہوا ہے اس میں. وہ تو مینوں سارا ویکھیا نا, جدی میں پا کے آ رہا سا پیچھے وہ بندہ نہیں ویکھیا. ادھر ویڈیو نو غور نہ دیکھو, پیچھے جڑا تیز تیز بندہ ٹر رہا ہے نا, وہ میرے نال سلام لین نہیں آ رہے, میرے کو اپنی جوتی لین آ رہے ہیں. لیکن ڈار صاحب آپ نے بھی تو زیادتی کی نا, میں نے وہ ویڈیو 2 دفعہ دیکھی ہے. جب آپ مسجد میں جا رہے ہیں تو آپ نے 23 پاؤنڈ کا جوتا پہنا ہوا ہے, جب آپ نکل رہے ہیں تو آپ نے 250 پاؤنڈ والا جوتا پہنا. بھائی وہ میرا فین تھا, اس نے کہا کہ آپ جوتا پہن لیں, گھر تک چلیں, گھر کے دروازے کے اوپر آپ مجھے واپس کر دیجیے. جنید صاحب یہاں لندن میں جتنی مہنگائی ہے نا, جس طرح موٹر سائیکل چلا کے واپس کرنی پڑتی ہے, اسی طرح جوتا بھی استعمال کر کے واپس کرنا پڑتا ہے. تو جنید صاحب بات ہو رہی تھی مہنگائی کی اور پاکستان کی حالت زار کی. جی جی تو جنید صاحب آپ کے یہ چینل پہ جو سمجھدار لوگ ہیں, تہاڈے کول تو کوئی بھی نہیں سمجھدار بیٹھا. ڈار صاحب یہ گوگا بہت سمجھدار ہے. رات کو میں نے اس کو بالکل سمجھ کی حالت میں چھوڑا تھا, صبح اٹھ کے اس نے 8 پلیٹ نہاری چڑھا لی ہے. جنید صاحب میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ارد گرد جو سمجھدار لوگ ہیں ان کو یہ کہیں کہ اگر مہنگائی ختم کرنی ہے تو اسحاق ڈار کو بلائیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ سستا آٹا کھڑنا ہے کہار اسحاق ڈار, اسحاق ڈار. مقرر مقرر. یہ سستا آٹا کھڑنا ہے کہار اسحاق ڈار, اسحاق ڈار. اور جس طرح جنید صاحب کہتے سن نا بہتے پانی دا کوئی حل, نواب ٹیوبیل, نواب ٹیوبیل, یہ وہ اندر میں جوڑیا جی. اور جنید صاحب اتنے میں ویلا بیٹھا ہے وہی جوڑ رہا جی آج کل. تو ڈار صاحب آپ ہی بتا دیں آپ کو کیسے لایا جائے. موٹر سائیکل لے کے آ جا. چوکیا بڑا تیرا موٹر سائیکل تے کلاچر کا منہ ہے. ڈار صاحب موٹر سائیکل پیٹرول سے چلتی ہے, اور اس بیچارے نے آخری بار جب اپنی پیٹرول کی ٹنکی فل کروائی ہے نا تو اپنی بیوی کے کڑے بیچے ہیں. جی واقعی اس قدر مہنگائی ہو چکی ہے. میں جنید صاحب آپ کو کیا بتاؤں, میرے ایک عزیز کے بچے نے مجھے فون کر کے بتایا کہ انکل
میں نے 100 روپے کا موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلوایا ہے, موٹر سائیکل نے آگے سے گندی گالیاں دی ہیں جنید صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ بھی مہنگائی پہ تنقید کر رہے ہیں, اس کو کہتے ہیں شور مچائے شور. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جنید صاحب, عمران خان بھی بڑا شور کر رہا ہے. حالانکہ مہنگائی کی اصل وجہ عمران خان کا یہ 4 سالہ دور اقتدار ہے. آپ دیکھیں جنید صاحب, اس سے پہلے ڈالر بھی کنٹرول میں تھا اور مہنگائی بھی کنٹرول میں تھی. آپ دیکھیے کہ کس قدر تیزی کے ساتھ پیٹرول کی قیمتیں, بلکہ آٹا, دال, چینی, میں کیا کیا آپ کو گناؤں جنید صاحب, مجھے تو ڈاکٹر نے یہ ساری چیزیں منع کر دی ہوئی ہیں. آج کل کیا کھا رہے ہیں؟ قسمہ. میرا مطلب ہے کہ جتنی لوگ باتیں کر رہے ہیں, قسمیں اٹھا اٹھا کے بتانا پڑ رہا ہے کہ خدا را ہمیں مرد الزام نہ ٹھہرائیں. یہ کیا دراسارا جنید صاحب یہ تحریک انصاف کا ہے. نہیں تو ڈاکٹر صاحب جب آپ کو پتا تھا کہ معیشت کے یہ حالات ہیں تو کس حکیم نے کہا تھا کہ آپ اقتدار میں آئیں؟ جنید صاحب یہاں بھی وہی محاورہ فٹ ہوتا ہے, میں تو کمبل کو چھوڑتا ہوں, کمبل مجھے نہیں چھوڑتا. اور آپ دیکھیں جنید صاحب یہ کمبل کتنا ظالم ہے کہ جون جولائی میں اس کا ذکر ہو رہا ہے. دیکھیں ذرا, میرا مطلب ہے جنید صاحب کہ اقتدار تو ہم نے اسی لیے حاصل کیا تھا کہ عمران خان سے لوگوں کی جان چھڑائی جائے اور لوگوں کو ریلیف دیا جائے, جس قدر لوگ تنگ آ چکے تھے مہنگائی سے. مگر جنید صاحب اقتدار تو نون لیگ کو مل گیا ہے مگر ڈار نہیں ملا. اور جنید صاحب بغیر ڈار کے اقتدار ایسے ہی ہے جیسے بغیر گوشت کے بریانی ہو, جیسے بغیر سیویوں کے فلودہ ہو, جیسے بغیر بیسن کے پکوڑے ہوں, جیسے بغیر ملائی کے دہی ہو. تو سر جی لنڈن بہ کے تسی مزے لین ڈے ہو, واپس آؤ ایتھے پیٹرول دی لائن چ لگو. تو غوری صاحب میں نے لندن میں کیا مزے لینے ہیں, مجھے لندن میں رہنے کا کوئی شوق نہیں ہے. میں اس وقت لندن آیا تھا جب پورے لندن میں صرف 3 پاکستانی تھے, ایک اسحاق ڈار, ایک خالد عباس ڈار, ایک جمال ڈار. اسحاق ڈار صاحب تو اس وقت لندن گئے تھے جب ملکہ برطانیہ بھی وہاں نہیں تھی. جنید صاحب غلط بات میں نے نہیں کرنی, میں دیکھے سچ بولنے والا بندہ ہوں, میں جو ٹھیک ہے حقیقت ہے جو میں وہ بتاؤں گا. ملکہ الزبتھ بالکل ادھر ہی تھی, یہ چھوٹی سی تھی, ہمارے گھر سے اچار لینے آتی تھی. غلط بات میں نے نہیں کرنی. دیکھیں جنید صاحب لندن رہنے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے, میں خود چاہتا ہوں پاکستان آؤں اور آ کے اپنی عوام کی خدمت کروں, مگر وہ پائن آن کے تو میں آواں گا. ڈار صاحب سیدھا کہو کہ پاکستان دے چ گرمی بڑی ہے, تسی نازک مزاج ہو گئے. جنید صاحب یہ گوگے جیسے بندے لندن کے پنگوڑے کے پاس کھڑے ہو کے کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھنا اوپر والی ڈولی ضرور نیچے آئے گی. تو یار وہ پنگوڑا ہے, انہیں آنا ہی آنا تھلے. حالانکہ ڈاکٹر صاحب ڈولی نے نیچے آنا ہی ہوتا ہے, وہ کہ مہنگائی تھوڑا جو نیچے نہیں آئے گی. جنید صاحب مہنگائی تو تبھی نیچے آئے گی جب اسحاق ڈار پاکستان واپس آئے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ گوگا وہاں پہ لنڈن آئی کے نیچے کوئی تماشا نہیں دیکھ رہا ہوتا, اس کو بٹھانے سے انکار کر دیتے ہیں وہ. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. یوگا جو ہے اس کا سب سے بڑا جو ایڈوانٹیج ہے وہ یہی ہے کہ ایک ایسی فزیکل ایکسرسائز ہے جس کے لیے آپ کو صرف ایک میٹ کی ضرورت ہے, بلکہ وہ بھی نہیں ہے. بھائی یہ جو منگل گزرا ہے 21 جون بروز منگل, یہ ورلڈ یوگا ڈے تھا. تو ظاہر ہے دوستوں کی محفل اس حوالے سے کہیں پہ ٹی وی پہ ذکر سنا کہ آج ورلڈ یوگا ڈے ہے, تو وہی ایک پرانی بحث یوگا کے حوالے سے دوستوں میں چھڑ گئی کہ یوگا جو ہے اس کا مذہب سے کیا تعلق ہے, خاص طور پہ ہندو مذہب سے کیا تعلق ہے, کیا کوئی یہ مذہبی رسم ہے. تو میرا ایک بہت پرانا اور سوچا سمجھا موقف ہے کہ اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا, یہ کہنا کہ اس کا کوئی بھی تعلق ہے بالکل ایسے ہی ہے کہ کوئی اگر پریکٹس جو ہے, جیسے میں مثال دوں اگر کہ قوالی شروع کی گئی تھی صوفیہ نے اسلام کو پھیلانے کے لیے, لیکن جب اس میں جو رہا ہی نہیں, تصوف رہا ہی نہیں, اس میں دین رہا ہی نہیں, تو قوالی تو موسیقی کی ایک قسم بن کے رہ گئی نا. تو پھر تو وہ ہندوؤں کے لیے بھی جائز ہے, سکھوں کے لیے بھی, وہ بھی قوالی کرتے ہیں, اور جو مرضی زبان میں آپ قوالی, تو ایک موسیقی کی قسم بن گئی. اسی طرح میرا خیال ہے کہ جو یوگا ہے بغیر اس بحث میں جائے کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی, میرا خیال ہے کہ یہ خالصتاً ایک جسمانی ورزش کی ایک قسم ہے. اور میں تمہیں یہ بھی بتاؤں, بہت کم لوگ شاید جانتے ہیں کہ اس کی ابتدا کے معاملے میں بھی کہ یہ کیسے شروع ہوئی ایک بحث موجود ہے.
مطلب ہندوستان کہتا ہے، کلیم کرتا ہے کہ اس کا جو آغاز ہے وہ ہندوستان کی سرزمین سے ہوا تھا، جبکہ نیپالی جو ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں اور عام سطح پہ نہیں کرتے. یہ نیپال کے وزیر اعظم کا دعویٰ ہے اور انہوں نے ورلڈ یوگا ڈے کے موقع پہ 2 سال یا 3 سال پہلے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یوگا کا آغاز نیپال کی سرزمین سے ہوا تھا. آپ دیکھیں وہ ہندوؤں سے اس لیے وہ زیادہ ریلیٹ کر گئی. ایک تو ہندو بڑی تعداد میں یوگا پریکٹس کرتے ہیں، جسمانی ورزش کے طور پہ کرتے ہیں، اور اس کو مذہب کے ساتھ اس لیے جوڑا جاتا ہے کہ وہ مختلف آسنوں میں، آسن مین پوزیشن جو ہے مختلف جو ہیں، جو مختلف ایکسرسائزز ہیں، اس میں وہ اپنے اشلوک پڑھتے ہیں. بالکل. تو اگر آپ وہ اشلوک نہیں پڑھتے تو وہ جسٹ ایک فزیکل ایکسرسائز ہے. اور خاص طور پہ ان کے جو کیا ان کو کہتے ہیں، جو ان کے مذہبی پیشوا ہیں، وہ کافی سارے ایسے ہیں جو یوگا بہت زیادہ کرتے ہیں. اور کو 2-3 بڑے پاپولر ہیں نیٹ کے اوپر بھی یہ وہ، اور ان کے یوگا کرتے ہوئے ان کی کلاسز اور یہ وہ. بھائی جان بلینز آف ڈالر کی انڈسٹری بن چکی ہے یوگا جو ہے. میں سر ویسے ذاتی طور پہ جاپان کی سمجھتا تھا کہ یہ شاید مذہبی ہے. یہ نہیں، ان کی جاپانیوں کی اپنی ایکسرسائز ہے. جاپانی جو ہیں وہ مختلف انداز میں ان کے جیسے کھیل اپنے ہیں، جیسے کراٹے مختلف ہیں. جیسے کراٹے کے بارے میں بھی مختلف ملکوں کے دعوے موجود ہیں کہ یہ کراٹے ہم سے شروع ہوا. اسی طرح جاپان میں کئی ایسی جو فزیکل ایکسرسائزز ہیں وہ جاپانی دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کا آغاز ہماری سرزمین سے ہوا. چائنیز دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ شروع کیا. سر جی یہ نیپال کا ہی ہوگا میرا خیال، کیونکہ نیپال میں بھاگنے کی جگہ ہی نہیں ہے. یہ یوگا ان کا ہی ہے. یوگا جو ہے اس کا سب سے بڑا جو ایڈوانٹیج ہے وہ یہی ہے کہ ایک ایسی فزیکل ایکسرسائز ہے جس کے لیے آپ کو صرف ایک میٹ کی ضرورت ہے، بلکہ وہ بھی نہیں ہے. تو نیپال میں جگہ نہیں ہے، میٹ کی ضرورت بیڈ پہ بیٹھ کے کر لو، کہیں پہ لیٹے لیٹے بھی آپ کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال جو یوگی ہیں یا جو گرو ہیں بعض، وہ یہ کہتے ہیں کہ گرو یا مہا گرو یا ایکسپرٹ یوگی ہیں، ان کے بغیر جو یوگا کرنا جو ہے وہ نیم حکیمی والا مسئلہ ہے، وہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے بغیر استاد کے پوچھے. لیکن کوئی مانے یا نہ مانے یہ دنیا بھر میں مقبولیت کے نئے ریکارڈ قائم کر رہا ہے یوگا جو ہے. نہیں جی ادھر بھی بڑے بڑے، میں نے مصطفیٰ کھر صاحب کو خود دیکھا کہ وہ جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں، ماشاءاللہ ان کی ابھی تک صحت قائم ہے اور وہ کافی ایج کے ہیں، تو ان کے متعلق بڑا مشہور ہے نا کہ وہ یوگا کرتے ہیں. بلکہ سچی بات بتاؤں کہ میں نے اپنی زندگی میں جو 80 سال سے زیادہ کے لوگ دیکھے ہیں اور وہ بالکل الحمدللہ صحت مندانہ زندگی گزار رہے ہیں، چلتے پھرتے سب کچھ مطلب چاکو چوبند ہیں، وہ یوگا ہی کر رہے ہیں. ہاں ان میں سے اکثریت جو ہے وہ یوگا کرتی ہے. ہاں جی مصطفیٰ کھر صاحب صبح صبح ادھر ماڈل ٹاؤن پارک میں چٹائی بچھا کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ اپنا پورا. یہ دانیال عزیز جو سیاستدان ہیں جن کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ ان کو صحت دے، ان کے والد صاحب چودھری انور عزیز صاحب وہ بھی یوگا کرنے میں بڑے مشہور تھے، اور وہ مطلب زندگی کے آخری مرحلے تک اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. وہ باقاعدگی سے فزیکل ایکسرسائز بھی کرتے تھے اور یوگا کے بھی پابند تھے وہ باقاعدہ. اچھا اسی طرح اکاڑا کے معروف شاعر جو ظفر اقبال صاحب ہیں وہ بھی یوگا کرتے ہیں. میں ان کو بچپن سے دیکھتا ہوں. جی جتنے بھی یوگا کرنے والے بزرگ ہیں نا جی ہمارے، وہ سارے کے سارے ماشاءاللہ صحت مند اور فٹ. اچھا اب پرابلم پتہ ہے کیا ہے، کچھ لوگ مذہب سے اس کو لنک کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کچھ اسلامی ملکوں میں اس پر پابندی ہے یا اس کو انکریج نہیں کیا جاتا، جس میں خاص طور پہ انڈونیشیا اور ملائیشیا ہے. لیکن اب انڈونیشیا اور ملائیشیا میں بھی یوگا ہوتا ہے باقاعدگی سے. بھئی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سعودی عرب میں اس کو قانونی حیثیت حاصل ہے یوگا کو. وہاں پہ ایک نوجوان لڑکی تھی، اس کو ایک اعصابی بیماری تھی اور وہ لا علاج تھی. اس نے یوگا کے ذریعے اپنا علاج کیا، جس کے بعد 2018 میں پھر سعودی حکومت نے اس کو باقاعدہ ایک قانونی شکل دی تھی. اچھا اب بات یہ ہے جی کہ یوگا اور دیگر ایکسرسائز میں بنیادی فرق کیا ہے؟ جی یار ایک سیدھا سا موٹا سا فرق یہ ہے، کہ اس میں آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ فزیکل ایکسرسائز کے ساتھ ساتھ آپ کو دماغی، اعصابی اور روحانی ایکسرسائز بھی کرنی ہوتی ہے. اور یہ جو معاملہ ہے یہ کئی طرح کی اور جو مشقیں ہیں، جو جسمانی مشقیں ہیں اس میں بھی ہیں.
جاپان میں جو ایکسرسائز کی جاتی ہے اس کے ساتھ بھی یہی آپ معاملہ ہے کہ اپنے آپ کو اعصاب پہ کنٹرول رکھنا پڑتا ہے, اپنے دماغ پر کنٹرول کرنا پڑتا ہے, کم طاقت کے ساتھ زیادہ کام کرنا پڑتا ہے. تو یہ جو ہے مختلف قسم کی ایکسرسائز ہے, اس لیے اس کو زبردستی مذہب کے ساتھ جوڑنا. بلکہ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ کئی ہمارے جو لوگ جب اس معاملے پہ بحث کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی نماز بھی ایک یوگا ہے. تو میرا خیال ہے کہ نماز کو یا مذہب کو اس معاملے میں لانا ہی نہیں چاہیے. دیکھیں نماز جو ہم پڑھتے ہیں وہ ہم بنیادی طور پہ فزیکل ایکسرسائز کرنے کے لیے نہیں پڑھتے. ہم بنیادی طور پہ اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں. جو اس کی جسمانی ورزش ہے وہ اس کا ایک ضمنی فائدہ ہے, وہ اس کا ایک ضمنی فائدہ جو آپ کو حاصل ہو جاتا ہے. اس لیے اس کو مذہب کی بحث میں ڈال دینا میرا خیال ہے کہ اس ایکسرسائز سے زیادتی ہے. اس وقت بھائی جان پوری دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں پہ یوگا مقبول سے مقبول تر نہیں ہو رہا. اس وقت 15% امریکی جو ہے نا 15% یعنی ٹوٹل امریکہ کی اگر پاپولیشن ہے اس میں سے 15% امریکی جو ہے نا وہ باقاعدگی سے یوگا کرتے ہیں. آہو جی بڑا پاپولر ہے. اور یہ جو نماز کے حوالے سے بات لوگ کرتے ہیں نا جی, میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک نے جتنے بھی قوانین ہمیں دیے ہیں, ہم مسلمانوں کے پاس جتنے بھی قوانین ہیں نا جی مذہبی حوالے سے بھی, وہ سارے کے سارے ہی اس میں انسان کا اپنا فائدہ ہے اور صحت کا بھی. میں سمجھتا ہوں کہ جھوٹ مت بولو. اگر یہ جھوٹ بولنا گناہ ہے تو اس میں آپ کا فزیکلی بھی فائدہ ہے, بالکل, کیونکہ آپ کو جھوٹ بول کے جو ذہنی ٹینشن بعد میں بھگتنی پڑتی ہے اس سے آپ کے فزیک پہ اثر پڑتا ہے. ڈپریشن کے مریض ہو جاتے ہیں آپ جھوٹ بول کے. آپ ایک جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ آپ ٹینشن اور ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں. سچ بولنے سے سکون ملتا ہے, سکون مل جاتا ہے. بندہ ایک دفعہ سچ بول دے, غلطی ہوئی ہے تو اس کا اعتراف کر لے, اپنے گناہ کا اعتراف کر لے, تو بندہ ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے. اچھا سر جی سوری میں یہ بات کر رہا ہوں, گوگا یوگا نہیں کر سکتا ویسے. کیوں؟ یہ چونکڑی مارتا نا تو اگے جا پیندا. نہیں, چوکڑی مارے بغیر تو یوگا نہیں ہو سکتی. اس کا جو ایک بنیادی آسن ہے, اس کے ایک بنیادی جو ایکسرسائز ہے وہ کپال پاتی ہے, جس میں آپ چوکڑی مار کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر پوری طاقت سے آپ سانس باہر نکالتے ہیں اور سانس لیتے ہیں بہت تیزی کے ساتھ آپ. اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کرونا کے دوران جو لوگ کپال پاتی کے ماسٹر تھے, جنہوں نے اس جو کپال پاتی باقاعدگی سے کرتے تھے, وہ کرونا سے محفوظ رہے. کیونکہ ان کے لنگز اتنے تگڑے تھے کہ وہ کرونا جلدی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکا تھا. گوگا تو کپال پاتی کر رہا ہو نا جی تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے گلیچ کو بندہ سودا لا کے بیٹھا ہے. اچھا جب آپ اس کو مذہب کا رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں تو اب اس پورے خطے میں سب سے زیادہ obvious بات ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ہندوستان میں یوگا کرتے ہیں, لیکن دوسرے نمبر پہ ایران کے لوگ ہیں. اور کہا یہ جاتا ہے کہ جو البیرونی تھے وہ جب 11ویں صدی میں ہندوستان آئے تو وہ 16 سال یہاں مقیم رہے, تو انہوں نے یوگا سوترا کا فارسی میں ترجمہ کیا تھا, جو بعد ازاں پھر ایران پہنچا اور ایران سے عرب دنیا میں پہنچا تھا. یہاں سے عرب دنیا نے یوگا کے اسرار و رموز جو تھے وہ سیکھے تھے. تو اس کو میرا خیال ہے کہ مذہب کی بندشوں میں جکڑ دینا یہ ٹھیک نہیں ہے. ایک ایکسرسائز ہے, ایکسرسائز سمجھ کے آپ کریں, اس کے بے شمار فائدے. دیکھیں بنیادی طور پہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی بھی یوگا کی ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ خود یہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ چند دنوں کی ایکسرسائز کے بعد ہی آپ کے جسم میں بعض ایسی زبردست تبدیلیاں واقع ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ آپ کہتے ہیں یار یہ میں نے چند سال پہلے کیوں نہیں شروع کر لی. موٹی موٹی چیزیں ہیں کہ آپ کو یہ آپ سوچیں کہ آپ کو کئی مہینے گزر جاتے ہیں کہ آپ نے اپنی پوری جو گردن یا چہرہ ہے یہ دائیں طرف نے یوں نہیں موڑا ہوتا, یہاں تک نہیں موڑا ہوتا, بالکل صحیح, پیچھے تک نہیں موڑا ہوتا, بائیں طرف نہیں موڑا ہوتا, کئی مہینے ہفتے گزر جاتے ہیں. چلے آپ نارمل اپنی باڈی موومنٹ جو ہے ساری جو ہے وہ نہیں کر پاتے. اس میں بلی کی طرح, اب بلی کی طرح جب آپ اپنے جسم کو کھینچتے ہیں تو اس کے بعد آپ اپنے اندر ایک نئی انرجی محسوس کرتے ہیں
اس میں گھوڑے کی طرح ہنہنانا ہے, اس میں شہد کی مکھی کی طرح بھن بنانا ہے, اس کی آواز نکالنی ہے, نہیں تو گھوڑے کی طرح ہنہنا کے تو پچھلے بندے کو دلتی بھی مارنی ہوتی ہے. گڈ. اور شہد کی مکھی کی طرح بن بنا کے پھر شہد کی طرح باتیں میٹھی میٹھی کرنی, اور پھر سب تتلی کی طرح یوں تتلی کی طرح بٹر فلائی ایکسرسائزز ہیں. یہ ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ ساری جو صلاحیتیں ہیں یہ انسانی جسم کو عطا کی ہوئی ہیں کہ آپ اس طرح کی موومنٹ کریں. وہ تو ہم سستی کاہلی کا شکار ہو کے نہیں کرتے. تو یہ تو یوگا نے اس کو ایک رنگ دیا ہوا کہ یہ آپ کر کے دیکھو, یوگا کی یہ ایکسرسائز ہے. گوگا پتہ کیوں نہیں پتلا ہو رہا؟ یہ تمہاری پی ایچ ڈی گوگے میں ہے. نہیں یار, میں نے تو ابھی آپ کو میں نے بتانا ہے کہ گوگا اس لیے یوگا سے نہیں پتلا ہو رہا کہ پرجائی ہماری نا جی دال چاول کی پرات پار کے نا تو اس کی لالچ دیتی ہے کہ ایتھے کپال پاتی مار کے تے کھاؤ. تو جنہ کپال پاتی نال فائدہ ہوندہ ہے انہاں دال چاولاں نال خراب ہو جائے. اچھا دیکھیں نا, صرف لاہور شہر میں 70 کے قریب ایسے اوپن مقامات ہیں, کھلے مقامات ہیں جہاں کپال پاتی ہوتی ہے, روزانہ یوگا کی کلاسز ہوتی ہیں. اور امریکہ میں تو جیسے میں نے بتایا نا کہ امریکہ میں 15% شہری جو ہیں وہ ریگولر جو ہے وہ یوگا کرتے ہیں, اور وہاں پہ امریکی شہری ہر سال $16 ارب یوگا پہ خرچ کرتے ہیں. ایک جو یوگا کا انسٹرکٹر ہے وہ $60,000 سے $80,000 سالانہ کماتا ہے. آن لائن کلاسز کے ذریعے بھی پیسے کما لیتا ہے. پاکستان میں بھی بہت ہو رہا ہے اب تو یوگا, بہت زیادہ. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. پچھلی حکومت نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ شروع کیا تو اس میں وہ رہے گا, وہ اس میں چونکہ پیسہ آ رہا ہے اس لیے وہ رہنے دو, وہ ٹھیک ہے. اور ووٹ دینے کا حق چھین لو, وہ نہیں ٹھیک. وہ جو اسپینش میں نہیں کہتے کہ کوڑا کوڑا ٹھوٹ ٹھوٹے میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ. ناظرین آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں گزشتہ کئی دہائیوں سے حصول روزگار کے سلسلے میں مختلف ملکوں میں مقیم ہمارے اوورسیز پاکستانی بھائی عبدالغفور جمی. کیا حال ہے جنید؟ ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. آپ کی صحت ان تو یہ تعارف سن کے تو ایمان سے شرم آتا ہے. یہ اوورسیز کا نام اپنے ساتھ لگا ہوا دیکھ کے تو بڑی شرمندگی ہوتا ہے, بلکہ دل کا دے کے نہ ہی بتاؤ کہ یہ اوورسیز پاکستانی کس چیز کا پاکستانی رہ گیا یار. چھین لیا یہ ووٹ ڈالنے کا حق بھی. نہیں, یہ 2 دن پہلے آپ لوگوں نے ریکارڈ زر مبادلہ پاکستان بھیجا ہے, جس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ ہم آپ لوگوں کے مشکور ہیں اور ذرا فارغ ہو لیں تھوڑا سا, پھر ہم آپ کے مسائل کی طرف بھی آئیں گے. یا مسائل دے وقت جدو پیسے لین دے واری آنی ہے تو انہاں دے بڑے خوشیاں چڑھ جانی ہیں. اسی صرف ادھر پیسے بھیجتے ہیں اس لیے ہمارا عزت ہے. نہیں جمی بھائی, اوورسیز پاکستانی دی بڑی عزت ہے. جدوں آنا ہوندا ہے محلے 'چ شور پیا ہوندا علاقے 'چ, انگلینڈ تو آ رہے ہیں, انگلینڈ تو آ رہے ہیں. وہ تو اسی لیے شور پٹا ہوتا ہے نا, کوئی آندا میرے لیے پرفیوم لے آؤ, کوئی کہتا شرٹ لے آؤ, کوئی کہتا کو میرے لیے. ان کی عزت نہیں ہوتی, ان کے سوٹ کیس کی عزت ہوتی ہے. بات پتہ کیا ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ یار ہم پاکستانی ہیں, ہم ادھر اگر اربوں ڈالر بھیجتے ہیں سال میں تو پھر ہم کو ووٹ ڈالنے کا حق بھی ہونا چاہیے. پاکستان کے مستقبل میں یا پاکستان کی جو ڈیسیژن ہے اس میں ہماری بھی پارٹیسپیشن ہونی چاہیے. بالکل صحیح. تو پچھلی حکومت نے کیتا سی تے انہوں نے آ کے پتہ نہیں پچھلی حکومت نے غصے دے وچ آ کے تو وہ ختم کر دیا. یار آپ لوگ اس بات کے ڈانٹ دے رہے ہیں کہ جی ریکارڈ بھیج دیا زر مبادلہ, ادھر اتنا پیسہ بھیج دیا ہے, پیسہ دیکھتے جاتے ہو. یار آپ لوگوں کے لیے ہر چیز پیسہ ہی رہ گیا ہوا ہے, تو کیا فائدہ ہے یہ ڈانٹ دینے کا اگر آپ نے ووٹ دینے کا حق بھی چھین لیا ہم سے. یعنی کہ ووٹ دینے کا حق چھین لیا ہے, اور وہ بھی پچھلی حکومت نے دیا تھا. تو پچھلی حکومت نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ شروع کیا تو اس میں وہ رہے گا, وہ اس میں چونکہ پیسہ آ رہا ہے اس لیے وہ رہنے دو, وہ ٹھیک ہے. اور ووٹ دینے کا حق چھین لو, وہ نہیں ٹھیک. وہ جو اسپینش میں نہیں کہتے کہ کوڑا کوڑا ٹھوٹ ٹھوٹے میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ. اسپینش سے نہیں کہتے, پاکستان سے کہتے نہیں. وہ ہاپ ہاپ میں نے خود سنا ہے اسپینش زبان کا لفظ. میرا ایک دوست ہے اسپینش, وہ ادھر کلب دے وچ ڈور کوٹ لانا ہے تو وہ بعد ہپ ہپ کرنا پھر. تو بات یہ ہے کہ جو چیز آپ کو اچھا لگے
جی جو چیز آپ کے حکومت کو وعدہ کھائے وہ آپ رکھ لیں, جو آپ کے حکومت کے لیے بات تو ہے پاکستان کی. جی حکومتیں نہ دیکھو, کنٹری کو دیکھو نا یار. اگر ملک نے واسطے اگر جیڑا چیز اچھا اس کو رہنے دو. آپ آپس کی لڑائیوں میں آپ لوگ کیوں کم خراب کرنے ہو؟ ملک نے وجہ سے ملک میں جو چیز ٹھیک ہے, کنٹری کے لیے جو چیز ٹھیک ہے اس کو کیوں چھیڑتے ہو؟ اپنی پرسنل لڑائیاں لڑو, سیاسی لڑائیاں لڑو جا کے ادھر. غلط بات کیوں کرتے ہو؟ اتنے مشکل سے اگر ووٹ کا حق ملا تھا اوورسیز پاکستانیوں کو, اس کو چھین لیا. جبکہ میں سمجھتا ہوں بلکہ پاکستانی جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی آواز آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں. سارے اوورسیز میرے جو ادھر دوست رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم لوگ جو ادھر لوگ رہتے ہیں ان سے زیادہ پاکستان کے لیے سینسیٹیو ہے. ادھر کے لوگ زیادہ ایجوکیٹڈ ہو جاتے ہیں, زیادہ تہذیب والا ہو جاتے ہیں, زیادہ سمجھدار ہو جاتے ہیں, زیادہ عقل والا ہو جاتے ہیں. وہ جو ووٹ ہے وہ تو زیادہ قیمتی ہے, آپ اس کو چھین رہے ہیں اس کا حق. یعنی اگر ہم لوگ اوورسیز پاکستانی اگر پیسہ اتنا ادھر سے کما کے ادھر بھیج رہے ہیں اور ان کی پتہ ہے کہ ادھر سے پیسہ آتا ہے تو کنٹری کو بڑا مدد ملتا ہے, تو پھر خدا کے واسطے یہ کیوں نہیں تم لوگوں کو سمجھ آتا کہ اتنا پیسہ کمانے والے جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ وہ زیادہ عقل مند ہیں, ادھر کے لوگوں سے زیادہ انٹیلیجنٹ. یہ کون سا معیار ہے آپ لوگوں کے پاس کہ آپ لوگ جو ہیں وہ یہاں رہنے والے پاکستانیوں سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہو؟ یہ کلیم کس بنیاد پہ آپ کر سکتے ہو؟ یار انہیں پیسے بیوقوف بندہ اٹھو پہ ہی دیندا ہے. لیکن یہ تو نہ میں کہوں کہ آپ یہاں پہ رہنے والوں سے زیادہ عقل مند ہو. آپ لوگ فرینکفرٹ سے دبئی تک کی فلائٹ پہ بالکل نارمل انداز میں بیہیو کر رہے ہوتے ہو, لیکن جب وہی جہاز جو ہے وہ دبئی سے اسلام آباد یا لاہور کی طرف آتا ہے تو آپ سیٹوں پہ پیر رکھ کے بیٹھ جاتے ہو. بالکل صحیح. یار یہ دبئی کے لوگ جو ہیں وہ ادھر سے اس طرح بیٹھتے ہیں, جو ادھر سے انگلش کنٹری سے آتی ہیں وہ نہیں ایسے کرتے. یہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کا تہذیب و تمدن جو ہے وہ وہیں تک کیوں محدود ہو جاتا ہے, پاکستان آگے کہاں چلا جاتا ہے, یہ میں پوچھ رہا ہوں. یار پھر اگر تم لوگوں نے اسی طرح کرنا ہے تو می کی واپس بھیج دیو نا, میں نہیں اتنے رہنا. پھر $22 ارب پھر اتھو تندوراں تو کٹھا کر لو. یار تم ہمیں کیوں برا کہتے ہو؟ برا نہیں کہہ رہا, میں کہتا ہوں تم لوگ بھی اچھے ہو, مگر باہر کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, یہ کہنا چاہ رہا ہوں. ادھر چونکہ ادھر براڈ ہو جاتا ہے ویژن ان لوگوں کا, سوچ جو ہے وہ اور زیادہ اچھا ہو جاتا ہے, تھنکنگ جو ہے اس کا راستہ بدل جاتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ بھائی چلو ایک جیسے بھی ہیں اگر تو ایک کماؤ پتر ہے جیڑا اس کی بھی تے سنو نا, اس کی ووٹ نہ حق تے دیو یار. آپ کو ذرا سا بھی اندازہ نہیں ہے جس سے آپ بات کر رہے ہیں نا زلفی سے, یہ کس قدر انٹیلیجنٹ ہے. کہ انٹیلیجنٹ ہے ٹبری چو لنگ جاندا ہے. کہ انٹیلیجنٹ ہے دسو نا مینوں بھی. اے ٹی ایم مشین وچ کارڈ دی بجائے آپ اندر وڑ کے پیسے پھڑ لیا نے. اچار والی ڈوئی ورگا اوڈا منہ ہے تے تو. آپ تسی اتھوں لنڈے دی شرٹ پان دے تے آ کہندے ہو مائیکل جیکسن نے پائی سی. اچھا تسی لوگ جڑے ایتھے رہنے ہو وہ کرنے ہو, لنڈے تو شرٹ لیا کے تے کہہ دینے ہو میرے مامے نہ پتر آیا سی جیمی وہ لے کے آیا. کہنے نا مطلب یہ ہے کہ صرف اگر اربوں ڈالر ادھر لے کے آنے نے اوورسیز پاکستانی تو لالی پاپ نہیں ان کو دینا چاہیے. ان کی بیٹری کے لیے جو صحیح کرنے والے کام ہیں وہ نہیں کرتے حکومت, اور کوئی حکومت نہیں کرنی. اتھے دیکھو تسی اتھے جڑا ڈنکی لان والا کام میں شروع ہویا آیا اتھے ابھی تک وہی ہے. جنید میں حیران ہوں کہ اس اتنے ایڈوانس دور میں بھی لوگ دیکھ رہے ہیں تماشا. اتھے کئی بیچارے ماما نے پتر اتھے ماما نہ زیور ویچ کرتے دے دیں نے ایجنٹاں نو جو ڈنکی لوان آتے پیسے لے کے سمندر نے رستے لے جانے نے. کئی لاشیں گری ہیں ادھر یار, کئی جانی نقصان, مالی نقصان کے علاوہ جو ملک کی شہرت کو نقصان پہنچتا ہے, ساکھ کو نقصان پہنچتا ہے. ساری دنیا میں یہ پتہ ہے لوگوں کو کہ یہ پاکستانی جو ہیں یہ اس طرح بیچارے بارڈر کراس کرتے ہیں اور 2-3 4 ملک کراس کر کے پھر پہنچنے ہیں. تو اتنا پیسہ بھی فراڈ ہو رہا ہے اور جانی نقصان بھی ہو رہا ہے, شہرت کا نقصان بھی ہو رہا ہے. اس کے لیے پاکستان میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے کیا کو بڑا سٹیپ اٹھایا ہو.
اس طرح کا کچھ سزا انہوں نے اس طرح کی تجویز کی ہو کہ جیڑا اس طرح نہ کم کرے گا اس نو اینی وڈی سزا دیو کہ مڑ کے وہ کرے نہ گوگا جی نے بھی ایک دفعہ ڈنکی لائی سی شیخو پورے تک پیدل ٹورے نے تے بعد چ رکشا کرا کے گھر آ گئے سن ڈنکی کہاں کی لگائی تھی؟ فیصلہ آباد کی ڈنکی لگائی، شیخو پورے تک پہنچا تھا یار فیصلہ آباد نہیں کچھو ڈنکی لگانی ہے اوٹے نے کسے نہ سیکل چوک لیا سی انہیں منہ کالا کر کے ڈنکی تے بایا تے نے رولا پاتے میں نو ڈنکی لائی ہے اس نے رولر ڈال دیے اور ایک بندے نے ٹکٹ لگا دی کہ جی کھوتے پہ ہاتھی بیٹھا ہے ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਜੁਗਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭਾ ਇਸ ਡੰਕੀ 'ਚ? جی آج ثابت ہو گیا کھوتا کھوتا یہ دیکھو ہاتھی نے بھی چک لے ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ نہیں ہم انسانیت کو مد نظر رکھ رہے، ہمارے جو بیچنے والے ہیں یا جو ذخیرہ اندوز ہیں وہ اس بات کو نہیں سمجھ رہے کہ غریب آدمی مر چلا ہے بیچارہ بھوکا۔ اچھا جی آج کل ہر طرف مہنگائی کا رولا ہے، شور شرابہ ہے اور ہلا ہوئی ہے، اور پچھلی حکومت کو اتارنے کے لیے اس حکومت کے پاس جو سب سے بڑا ایک نعرہ تھا نا جی وہ یہی تھا کہ مہنگائی بہت ہو گئی، اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ لوگ اب آ گئے ہیں مہنگائی 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 کر کے انہوں نے تحریک انصاف کی حکومت کو اللہ کے سپرد کیا ہے۔ اب یہ تو میرا حال ہے واپس ٹماٹر ٹموٹر اور ہری مرچیں سستی کیا بلکہ مفت ملنی شروع ہو پرانا زمانہ آ جائے گا، مگر مہنگائی کا جہاز جو ہے یہ لے کے تو اور اتاں کو ہی جا رہے ہیں۔ یار باقی باتیں چھوڑو، پیاز 80 روپے کلو سے زیادہ ہو گیا۔ تو رو کیوں رہے ہو؟ رائیوں کو تو خوش ہونا چاہیے یار، تسی تو بیچ دے ہو تو انہوں تے نفع شروع ہو گئے نے۔ اچھا سی صرف بیچ دے ہیں ہانڈی چسی کو دی جگہ کی 70 رپٹی گیند پانے۔ اوہ یار چل جے 6 پیلیاں 14 کلو ہانڈی چ سٹ لیندے ہو تے ایڈا کادا صاحب بن گئے۔ حد ہو گئی ہے، ایڈا سان کرن دے ہو تسی، 2 پیاز کٹ کے ہانڈی چ بھی پا لے۔ نہیں سچی مچی سیریسلی انتہائی شرمناک جو بات ہے نا جی اس حکومت کے لیے وہ یہ ہے کہ جس سر پہ جس نعرے کے بلبوتے پہ انہوں نے عدم اعتماد اور یہ وہ اور تحریک شروع کی تھی وہ نعرہ تو ان کے پاؤں تلے کچلا گیا۔ اچھا اب یہ لوگ کہتے ہیں جی کہ مہنگائی جو ہے وہ پوری دنیا میں ہو گئی ہے، بالکل پوری دنیا میں ہو گئی ہے، مگر پوری دنیا میں انسانیت ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ جو مہنگائی ہے وہ بھی کسی طور طریقے سے ہوئی ہے، یہاں کی طرح نہیں ہوئی۔ یہ حمزہ شہباز صاحب جو چیف منسٹر ہیں ہمارے کچے کچے چیف منسٹر، جی میں کچا کچا بندہ آمبڑی توڑ لیندہ تو دی سمجھ نہیں ہوندی کہ کھائیے کہ نہ۔ وہ کچے کچے جو وزیر اعلیٰ ہیں ہمارے وہ بیٹھ کے تو پریس کانفرنس سے کر رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے فوٹو کھچانے کا فوٹو سیشن کا شوق نہیں ہے۔ بھائی جی فوٹو سیشن کرا لو مگر جاؤ اس پاسے جتھے غریب آستے کوئی بیچارے آستے سہولت دا کو بندوبست ہو سکے۔ پاس جنید چنگے پلے جو تگڑے تگڑے لوگ ہیں نا جی زمیندار اور یہ سبزی اور کنک اور چاول اور گندم اس میں جو انوالو لوگ ہیں بیچنے والے یا اس کے بیجنے والے، آپ ان سے بات کر کے دیکھیں پچھلے سال میں 5,000 روپے کا توڑا تھا جی یہ 6,000 کا چاولوں کا۔ اب چاول ایک ایسی آئٹم ہے وہ تو جتنا پرانا ہو اتنا مہنگا ہوتا ہے، لاکھ 2 لاکھ توڑا رکھ کے نا جی گوداموں میں تو لوگ بیٹھے ہوئے، اور وہ جو 5-6 ہزار کا توڑا تھا وہ 14 ہزار روپے کا بک رہا ہے۔ یار جا کے خدا کے واسطے دیکھو اپنے جو بیوروکریٹس ہیں جو ڈی سی اے سی یہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں نے آ کے بٹھائے ہیں جو پرانے طریقے انصاف والے نے انہوں پراں کر دیو تے ساڑھے با دیو یہ بہتے اچھے ہیں، ان کو کہیں کہ جا کے گوداموں میں سے نکال لیں گندم کو، چاولوں کو باہر نکال لیں۔ کوئی حکومت ایسا نہیں کر رہی کہ آپ 1% مقرر کر دیں۔ اس کا قانون کیوں نہیں بن سکتا؟ بھائی پرافٹ جو ہے اس کا بھی کوئی قانون ہونا چاہیے نا۔ یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کو اگر 5,000 روپے کی ایک چیز پڑ رہی ہے گھر میں اور وہ عام غریب آدمی کے بھی استعمال کی چیز ہے یا پیٹ میں ڈالنے کے لیے بچے کی
भूख मिटाने के लिए वो चीज है और वो 5,000 की या 500 की चीज जो है वो 1,000 रुपए की बेची जाए। यार एक परसेंटेज मुकर्रर करें मुनाफे की। ये खाने पीने की खास तौर पे यार रोजमर्रा की जो चीजें हैं, ये जो डब्बा रोटी अंडे और सब्जी घी, दाल दालें वगैरह गोश्त सब, है, बिल्कुल। ये जो खुराक है, खुदा के वास्ते इस पे बैठ के ईवानों के अंदर कानून बनाए, बजाय इसके कि एक दूसरे को सिर्फ ये कह के जलील करने के कि इसने बड़ी महंगाई कर दी है, गरीब का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये पॉइंट स्कोरिंग ना करें। खुदा के वास्ते अगर करना है आपने को गरीब का बंदोबस्त या गरीब की हमदर्दी के लिए कुछ करना है तो सारे लोग ईवान में इकट्ठे बैठ के ये को परसेंटेज मुकर्रर करें। खाने पीने की चीजों में, सब्जी में इतने परसेंट से ज्यादा आप प्रॉफिट नहीं ले सकते। बिल्कुल। आप अंडे, डबल रोटी, बेकरी की सामान है, इसमें इतने परसेंट से ज्यादा आपकी जो कुल लागत है उस पे आप मुकर्रर करते जी इतने परसेंट प्रॉफिट ले लें। उसके सारे खर्चे उसमें डाल लें, दुकान के या उसकी जिम्मेदारी के, उसका हर चीज डालें। ਉਹਦੇ ਚ ट्रैक्टर का पेट्रोल भी पा लो, ਉਹਦੇ ਚ सारा कुछ पा लो। उसके बाद आप एक उसका प्रॉफिट मुकर्रर करें। खुदा वास्ते ये ना करो। ये आप कोई हुकूमत, मौजूदा हुकूमत भी और पिछले भी सारी, कोई गरीब आदमी के लिए सिंसियर नहीं है। अगर सिंसियर होता तो इसका कोई हल निकल आता। क्यों नहीं हल निकल सकता? मतलब ये तो बेवकूफों वाली बात है ना। बाकी मुल्कों में किस तरह कंट्रोल हो रहा है? अगर हम लोग नई इंसानियत को समझ रहे या नई हम इंसानियत को मद्देनजर रख रहे, हमारे जो बेचने वाले हैं या जो जखीरा अंदोज हैं वो इस बात को नहीं समझ रहे कि गरीब आदमी मर चला है बेचारा भूखा, तो फिर कोई कानून बना लें यार, कोई ऐसा सख्ती करें कवानीन के थ्रू के कंट्रोल हो। मारा बंदा मर गया बेचारा, बाखुदा इतनी बुरी हालत है। और पूरी दुनिया में ठीक है महंगाई हुई है, मगर पूरी दुनिया में इस तरह नहीं हो रहा कि बंदा रोटी से ही चला जाए। बहुत जुल्म हो रहा है। और गुजारिश है हुकूमत वक्त से, हमजा शहबाज साहब उतो किधरे किराए दी साइकिल लवो, ओदे ते बवो ते जनाब जाके ते फिरो, गोदामां च फिरो, जाके देखो कहां कहां पे जखीरा किया हुआ है चावलों का, आटे का, गंदम का, दालों का, वो निकाल के तो गरीब के आगे रखें और फौरी तौर पे इसके कोई कवानीन बनाएं, इसकी को परसेंटेज मुकर्रर करें कि आप अपनी लागत के ऊपर इतने परसेंट तक प्रॉफिट ले सकते हैं, उससे ऊपर नहीं। रुपये की चीज 3 रुपए बेचने का कहां पे लिखा हुआ है? या 5,000 की चीज 10,000 की या 12,000 की बेचने का कहां लिखा हुआ है? जाएं आप जाके ये जिला गुजरांवाला में, जिला हाफजाबाद में, इधर उधर जाके तो चेक करवाएं, ये कोल्ड स्टोर चेक करवाएं, गोदाम जाके चेक करवाएं। लाखों बोरियां, लाखों तोड़े पड़े हुए हैं, उनको पकड़ के जेलों में दें। उन लोगों से वो सारा अनाज बाहर निकाल के गरीब के आगे रखें। वो गरीब को मुफ्त ना दें। गरीब बेचारे से पैसे तो जायज लेना यार। ये कहाँ पे लिखा हुआ है आपके कि आपको अंडा घर में अगर 10 रुपए का पड़ता है या 5 रुपए का पड़ता है और आप 10 का बेचें, 10 का अगर पड़ता है तो आप 20 रुपए का बेचें? क्या कर रहे हैं यार आप? खुदा वास्ते जान दो। गवर्नमेंट ना खेडो, वारियां सिर्फ ना लई जाओ, गरीब के लिए भी कुछ करो। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल और आज की छोटी सी बात। ये अना की जंग में हम जीत तो गए, लेकिन अना की जंग में हम जीत तो गए, लेकिन फिर उसके बाद बहुत देर तक निढाल रहे। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह।